جی ساؤنڈ کا کچھ ایشو آ رہا ہے. سوری اگر دنیا تک پہنچانے کے تھوڑی سی تردد کرنا پڑتا ہے بات کرتے. سو ہم خدا کا بڑا شروع سے میں دوبارہ بول جی ہم خدا کا بڑا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے آج پھر ہم سب کو موقع دیا ہے کہ ہم فادرز ڈے سیلیبریٹ کر سکیں. سو میں نے جیسے پہلے کہا کہ آئی ووڈ لائک ٹو وش آل دا فادرز آف دا ورلڈ اے ویری بلیسڈ اینڈ ہیپی فادرز ڈے ونس اگین. اگر آواز کی کوئی شکایت ہو تو ضرور بتائیے تاکہ اس کو یہاں سے درست کیا جا سکے. جیسے میں کہہ رہا تھا کہ ساری دنیا میں ساری قومیں اس بات سے قطع نظر کہ وہ کس مذہب کے دھرم سے عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں ہم سارے فادرز ڈے مناتے ہیں. لیکن میں ایک بات کرتا کہ مسیحیوں کو یہ اعزاز حاصل ہے, ان کی ذرا خوشی دوہری ہو جاتی ہے کہ ہم رب کو بھی کائنات کے کریٹر کو بھی اپنا باپ کہتے ہیں. اس نے ہمیں اعزاز دیا ہے. پرمیشور دے وسیلے رب نے سانو اپنے پتر تے پتریاں بنان دا جڑا ایک بہت بڑا کام کیتا ہے. یہ سارے لیے ایک بہت بڑا آنر اور پریویلیج اور اعزاز ہے. تو ہم دوہری خوشی مناتے ہیں. اپنے دنیاوی باپ کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس باپ کے لیے بھی جو کائنات کا خالق و مالک ہے, وہ ہمارا باپ ہے. ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں اور اس نے ہمیں اپنے خاندان کا حصہ بنا رکھا ہے. تو ہم خدا کا بڑا شکر ادا کرتے ہیں. میں کہہ رہا تھا میں آپ کے ساتھ ایک تھاٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں. Someone once said it takes a few seconds to father a child but a lifetime to be a father. قدرت نے ایک سسٹم بنایا ہے اور اس سسٹم کے تحت ہم باپ بننے کا شرف حاصل کر لیتے ہیں. لیکن باپ یہی نہیں ہے کہ دنیا میں ایک بچہ آ گیا اور وہ میرا بچہ ہے اور میں اس کا باپ ہوں. باپ ہونا ذمہ داریوں کا نام ہے. باپ ہونا ایک بڑا لمبا پروسیس ہے. ایک بڑی اس میں جدوجہد شامل ہے. اس میں ہمیں بڑا کچھ قربان جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے. ہم سب جانتے ہیں جو اس پروسیس سے گزرتے ہیں. اس لیے ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ آسان کام نہیں ہے باپ ہونا یا رب کو اپنا باپ کہہ لینا. لیکن ذمہ داری پوری کرنی جو ہے وہ بات. پہلی بات یہ ہے, یہ باپ جو ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ باپ ہے جو ہمیں دنیا میں لانے کا باعث ہوتا ہے, ہمارا جینیٹک فادر. ٹھیک ہے, دیٹس فائن. لیکن وہ بھی باپ ہے جو بچے کو اڈاپٹ کر کے پالتے ہیں, وہ بھی باپ ہے, پورا باپ ہے. اور وہ جو کسی بچے کو ریز کرتے ہیں, اس پہ محنت کرتے ہیں, وہ بھی باپ ہے. ہم رب کے بھی بچے ہیں, اس نے اڈاپٹ کیا ہوئے ہمیں. سو باپ صرف وہی نہیں ہے جو ہمیں دنیا میں لاتا ہے. ہر وہ شخص جو باپ کی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے کسی بھی کانٹیکسٹ کے اندر, وہ باپ ہے, وہ فادر ہے. اور وہ جو ہے اس کو رب نے پوری ذمہ داریوں سے نواز رکھا ہے اور اس کے کسی بھی جو ہے وہ اعزاز میں یا پریولیج میں کوئی کمی نہیں ہے. سو فادر ایک ایسا شخص ہے جو بچوں کو پالتا ہے, پوستا ہے, بڑا کرتا ہے اور ان پر اپنا ٹائم اور اپنی زندگی انویسٹ کرتا ہے تاکہ وہ آنے والے دنوں میں اپنے رب کا جو ہے وہ کام جو ہے اپنی زندگیوں میں کر سکیں. کلام اقدس کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو 4 بڑی ذمہ داریاں باپ کے حوالے سے ہمیں کلام میں نظر آتی ہیں. یہ بڑی ضروری بات ہے, اس کو ہمیں تھوڑا دیکھنا پڑے گا. باپ کو خدا کہتا ہے, باپ جو ہیں وہ ٹیچرز ہیں, استاد ہیں. ہم سب سے پہلے جس سکول میں داخلہ لیتے ہیں وہ گھر ہی ہوتا ہے اور اس گھر میں ایک ابا اور ایک اماں ہوتے ہیں اور وہ باپ کی ذمہ داری رب نے لگائی ہے کہ یہ ٹیچر ہے. بچے سب سے پہلے اگر کچھ سیکھتے ہیں تو وہ اپنے باپ سے سیکھتے ہیں. ریممبر دیٹ. دوسری بات خدا کے کلام میں, آیت بھی ہم پڑھیں گے, دوسری بات خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ باپ جو ہے ان کا دوسرا بڑا رول جو ہے کہ وہ پرووائڈر ہیں, وہ مہیا کرتے ہیں, بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. تیسری بات وہ ڈسپلنیرینز ہیں, وہ بچوں میں اصول, قانون, ڈسپلن کو پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہر خاندان کے, ہر فیملی کے اپنے رولز اور قانون اور قاعدے ہوتے ہیں. That's fine. Every family has the freedom to set aside their own rules and regulations. لیکن خدا کا کلام کہتا ہے ضرور جو رب کے کتاب کے اندر پائے جانے والے اصول ہیں وہ باپ اپنے بچوں کو سکھانے والا ہوتا ہے.
اور پھر چوتھی بات کہ باپ جو ہے وہ لیونگ ایگزامپل آف گاڈ اپنے بچوں کے لیے بنتا ہے. بچوں نے تو رب کو نہیں دیکھا ہوتا, لیکن وہ رب کو اپنے باپ کے تھرو, باپ کو جو بھی کرتا دیکھتے ہیں اس کے اعمال سے, اس کی زندگی سے رب کو پہچانتے ہیں, رب کو جانتے ہیں کہ رب کیسا ہے, خدا باپ کیسا ہے. سو 4 رول ہمارے سامنے آگے جی, اور وہ 4 رول میں نے بیان کیے. اگر کوئی میری مدد فرمائے اور جلدی جلدی آیت پڑھے جب میں کہوں. امثال کی کتاب باب نمبر 1 اور آیت نمبر 8 میں لکھا ہے کہ باپ کیا ہے, وہ ٹیچر ہے. اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ باتیں ایز اے ٹیچر اپنے بچوں کو سکھائے. سنیے, اے میرے بیٹے, امثال 1:8 میں کیا لکھا ہے, اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر. سو پہلی ذمہ داری کلام اقدس میں, رب کے کلام میں, رب دے وچن چ کیڑی ذمہ داری ہے جی, باپ دی کنوں نہ جی فراموش کر, تربیت نو فراموش ہرگز نہ کر. ذرا پنجابی بھی پڑھ دی جائے جی, اچھی طرح پڑھی جائے تاکہ سارے سن سکیں. اے میرے پتر, تو اپنے پیو دا اپدیش سن اتے اپنی ماں دی تعلیم نو نہ چھڈ. سو اب یہاں پر ایک ذمہ داری تو باپ کے پاس پہنچ گئی رب کے کلام میں سے کی کہ انہیں اپنے بچوں کو دسنی ہے, انہوں نے تربیت کرنی ہے, انہیں بات سکھانی ہے. تو اگر باپ سکھائے گا نہیں تو بنیادی طور پر وہ اپنی ایک بہت اہم ذمہ داری سے جو ہے وہ نظر چرا رہا ہے, اس کو پورا نہیں کر رہا. اس لیے یہ بڑی ضروری ہے کہ باپ جو ہے خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. اصول, قانون, قاعدے, کلام, زندگی گزارنے کے طریقے, اچھی عادات, ہولی ہیبٹس بھی کئی دفعہ میں لفظ یوز کرتا ہوں. ہم کرسچنوں کے اندر یہ ضروری ہے ہولی ہیبٹس کا کریٹ ہونا. کلام سے پہلے روٹی کھانے سے پہلے, کھانا کھانے سے پہلے دعا کرنا, سونے سے پہلے بیڈ پہ دعا کرنا, دن کا آغاز دعا سے کرنا, کلام پڑھنا, روزہ, ریاضت, چرچ جانا, ٹائم پہ پہنچنا, چرچ کی ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا, چندہ ڈالنا, خدا کے کام کے لیے ہمیشہ تیار رہنا, سچ بولنا, لوگوں کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آنا, ہمیشہ اخلاق کا اعلیٰ ترین مظاہرہ کرنا. یہ ساری چیزیں باپ سے. سو باپ از بیسیکلی a teacher. He has been given the responsibility of teaching to his children at home. پہلی. دوسری بات جو میں نے کہی تھی کہ باپ کو کلام کی روشنی میں ایک میں نے کہا تھا میں نے اپنے کلام کو 2 حصوں میں بانٹا ہے جی آج. پہلا حصہ باپ سارے فادرز کے لیے ہے اور دوسرا حصہ پھر بچوں کے لیے ہوگا تاکہ بچے بھی ذرا غور و فکر کر سکیں کہ آج فادر ڈے پہ ہمارے لیے کیا پیغام ہے. پہلا تو میں اپنے آپ کو انکلوڈ کر کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے ہم اپنے آپ پہ غور کر رہے ہیں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں. اعزاز بہت بڑا ہے. اٹ از اے گریٹ پریولیج, اٹ از اے گریٹ آنر ٹو بی اے فادر. بٹ ایز اے سیڈ بیفور when I just at the outset کہ باپ فادر ہونا کسی کا بہت زیادہ بیٹر نہیں ہے, لیکن ذمہ داریاں پوری کرنا اور اس کو خدا کے کہے کے مطابق, پرمیشور دے کلام تے وچن دے مطابق بچوں کو وڈا کرنا, یہ بڑی ضروری ذمہ داری ہے. اور اگر ہم یہ پوری نہیں کرتے تو پھر فکر کی ضرورت ہے, سوچنے کی ضرورت ہے. سو دوسری بات جو خدا کے کلام میں جو رول ہے بڑا امپورٹنٹ باپ کا, وہ ہے پرووائڈر کا. وہ پرووائڈ کرتا ہے, وہ مہیا کرتا ہے, ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. اور یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ نظر رکھے. میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم مشکل حالات کا سامنا کر سکتے ہیں, زندگی میں مشکلات آ سکتی ہیں, تکلیفیں آ سکتی ہیں, فائنینشیل ہارڈشپس کا ہمیں سامنا ہو سکتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ باپ اور ماں دونوں مل کے پلاننگ کریں تاکہ بچوں کی بنیادی ضرورتوں کو ضرور پورا کیا جا سکے. میں فیس بک اور لائیو میڈیا کے مادھیم سے یہ بھی کہنا چاہوں گا, ایسا بھی نہیں ہے کہ پرووائڈر ہے تو وہ اب بچے کہیں جی میں نے جو اسکول جو ہے وہ گاڑی پہ جانا کرنا ہے اور گاڑی بھی اپنی پہ جانا ہے, تو یہ تصرف میں آ جاتا ہے, یہ لگژریز میں پھر فضول خرچی میں آ جاتا ہے. بنیادی ضرورتیں, بچے تعلیم حاصل کریں, بچے اچھی عادتوں کو اپنائیں, بچے کسی اچھی سرگرمی میں, ہیلدی سرگرمی میں حصہ لیں, بچے خداوند کو پہچانیں, بچے رب کے دیے گئے مینڈیٹ کو پہچانیں, پرمیشور نجات دہندہ, اس طرح کی باتیں ان کو پہچانے, ان کو جانے. ہمیں اس کے لیے پروویژن کا کرنا از حد زیادہ ضروری ہے. اب ایک آیت پڑھتے ہیں, بڑی خوبصورت آیت, پولس کا پہلا خط تیموتھیوس کے نام, 1 ٹیموتھی چیپٹر 5 اور اس کی 8ویں آیت دیکھتے ہیں. پہلا تیموتھیوس 5:1-8. Paul's first epistle to
टिमोथी चैप्टर 5 वर्स 8। उर्दू में कुछ यूं लिखा है, अगर कोई अपनों, ध्यान से सुनिए, अगर कोई अपनों खासकर अपने घराने की खबरगिरी ना करे तो ईमान का मुनकर और बेईमान से बदतर है। आमीन। बड़ी सख्त वर्ष है, पढ़िए पंजाबी में देखिए जरा। पर जे कोई अपने ਲਈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਘਰਾਣੀ ਲਈ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਤਰਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿੱਜਾ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬੇਪਰਤੀਤੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੈ। बेप्रतीति नालों भी बुरा है, ईमान बेईमान से बदतर है। लिखा है अपनी जिम्मेदारी पूरा करना अज हद जरूरी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खुदा का कलाम कहता है अपनी जिम्मेदारी। सो जो बाप हैं, अब आप बनने का शौक होता है, डैडी, somebody should call me डैडी, पापा, पापा जानी, वट एवर, बाबा, बाबा जानी, बड़े टाइटल्स हैं हमें जो बड़े लोग पसंद होते हैं, we love it, that's fine। लेकिन जिम्मेदारी, पहली जिम्मेदारी क्या है? टीचर है, तरबियत करनी है, बच्चों को सिखाना है रब के असूल, रब के कानून, रब के कायदे। दूसरी बात यह है वो प्रोवाइडर है, he has to provide the basic needs of his family and his children। और लिखा है कि रब ने उन्हें जिम्मेदारी दी है कि वो इसको अपनी जिम्मेदारियों को आसान तरीके से पूरा करे। अगर दुनिया में मुझे कहने दीजिए जितना क्राइम है, जितनी बुराई है, अगर दुनिया के बहुत सारे बाप अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते तो बुराइयों में बहुत ज्यादा कमी वाक़या हो सकती थी। अभी आपको एक दो बात शेयर करूंगा और या दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हीट टू कि हमें अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। अगर हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करते हैं तो फिर सोसाइटी में जो है वो खराबी पैदा होती है, क्राइम में इजाफा होता है, खानदान टूटते हैं और फिर बच्चे जो हैं वो बड़े बेरारहवी का शिकार हो जाते हैं। बच्चे दुनिया में जो भी बच्चा आता है, कोई बच्चा खराब पैदा नहीं होता, सारे बच्चे अच्छे खूबसूरत पैदा होते हैं, एक ही तरह से पैदा होते हैं और एक ही तरह के लगते हैं सारे, लेकिन बाद में फर्क हो जाते हैं तरबियत की वजह से, या बाप जो है या माँ जो है अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पाती। मैं अपने आप को इंक्लूड करके अपनी हिदायत के लिए कहना चाहता हूं, अगर कोई बाप जो मेरी बात को सुन रहा है कहीं भी, इन द चर्च हियर और एनीवेयर ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ, अगर हमसे कहीं लापरवाही हुई है, कहीं हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पाए, मैं पाकरू की हिदायत से आपसे बात शेयर करना चाह रहा हूं, तो आइए आज हम तौबा करें, हम दोबारा जो अपने वादे को दोहराएं कि आई विल ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड द बेसिक नीड्स ऑफ माई फैमिली। ये बड़ा जरूरी है। कलाम इसीलिए होता है कि हम अपनी इस्लाह भी करते चले जाएं। तीसरी बड़ी जिम्मेदारी, द वेरी क्रिटिकल रोल आवर फादर, वो क्या है? डिसिप्लिनेरियन है। वो हमारी जिंदगी में नज्म को पैदा करता है, असूल, कानून, कायदे अप्लाई करके हमें मुनज़्ज़म बनाता है, हमारी जिंदगी में एक तरतीब को जो है वो पैदा करता है। जैसे हमें पता है इस तरह की बातों के लिए हमेशा हम प्रोवर्ब्स की किताब, अमसाल की किताब, कहावतां दी किताब, अक्लमंद बंदियां दी किताब जड़ी है उस पे ही ज्यादा फोकस करते हैं। अगर आप अमसाल की किताब में सब निकाल लें, बाब नंबर 13 आयत नंबर 24, जी इसको अमसाल ही पढ़ना चाहिए, इमसाल नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि इमसाल का मतलब इस साल, अमसाल बाब नंबर 13 और आयत नंबर 24 देखेंगे डिसिप्लिन कैसे पैदा होते है। एक बात याद रहे, ये लफ्ज डिसिप्लिन बड़ा सख्त है। जब हम डिसिप्लिन का लफ्ज बोलते हैं तो हमें फौजी याद आ जाते हैं, है ना। उनकी क्या है, उनकी आदतें सिर्फ इसलिए फर्क होती है डिसिप्लिन की वजह से। वो घर में बेड पे भी बैठे शूज पहन के, टाई ला के, ब्रश करके बालों में और तैयार होके बैठे होंगे। हमने कई फौजियों को देखा है रिटायरमेंट के बाद भी हर रोज सुबह उठते हैं, शेव करते हैं, टाई लगाते हैं, शूज पहनते हैं। शूज भी सानू पता ही फौजियों के शूज जो होंगे बहुत बड़े बड़े, वो 20-25 तो उनके वो सुराख होते हैं जिसमें उन्होंने लेसेस डाले होते हैं। लेकिन वो क्या, दैट्स अ डिसिप्लिन, दैट्स अ डिसिप्लिन। हमें कई दफा अजीब लगता है सिविलियन जो हो, हमें सिविलियन नहीं कहते, लेकिन हम उनकी जिंदगी से डिसिप्लिन सीखते हैं। और ये कलाम के मुताबिक डिसिप्लिन का मैं एक जो बात कहना चाहता हूँ, डिसिप्लिन सख्ती के बगैर नहीं आता। थोड़ी सी सख्ती करनी पड़ती है, लेवल सख्ती का आगे पीछे जरूर हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा हमें डिसिप्लिनेरियन बनना पड़ता है। खुदा का कलाम कहता है ये बच्चों के लिए बड़ा अच्छा है
یہ بچوں کے لیے ضروری ہے. آیت پڑھیں گے اپنی ہدایت کے لیے. اگر کوئی بھی پڑھنا چاہے جو مجھے آن لائن دیکھ رہے ہیں, امثال کی کتاب نکال لیجئے. 2 زبانوں میں ہم اپنے چرچ میں پڑھتے ہیں, اردو میں اور پنجابی میں. اردو میں باب نمبر 13 آیت نمبر 24 میں لکھا ہے, جو اپنی چھڑی کو باز رکھتا ہے اپنے بیٹے سے کینہ رکھتا ہے, پر وہ جو اس سے محبت رکھتا ہے بر وقت اس کو تنبیہ کرتا ہے. آمین. پنجابی پڑھی. ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਉਤੇ ਸ਼ੂਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾੜਦਾ ਹੈ. آمین. 2 باتیں ہمارے سامنے ہیں جی. اپنے بچوں پہ نظر رکھیں. باپ ہوتے ہوئے ہماری ذمہ داری ہے. دیکھیں بچے بعض اوقات اپنی مرضی کرتے ہیں, وہ مانتے نہیں ہیں, یہ ایک فیکٹ ہے. کوئی باپ کوئی ماں اس کا انکار نہیں کر سکتا. لیکن باپ ہوتے ہوئے our utmost responsibility is to tell them. ان کو بتانا ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے بھائی, یہ اچھی بات ہے, یہ اس طرح سے درست کر لو, اس کو اچھا کر لو, اس کو. That is our duty. بچے مانے یا نہ مانے, that is their responsibility. Our responsibility is to tell them, convince them, اور اس کے لیے ڈسپلن کی زندگی میں پیدا ہوگا. ریگولر چرچ جانا, ریگولر کلام پڑھنا, ریگولر دعا کرنا, رب کے کلام کے لیے اپنا دل کھولنا, رب کے لیے کچھ کرنا وغیرہ, یہ ساری ڈسپلن کی چند میں چھوٹی چھوٹی مثالیں دے رہا ہوں. تو جتنا بھی ڈسپلن, پڑھنے کے لیے ٹائم گھروں میں مقرر کر دینا تاکہ اس وقت سے اس وقت تک جی سارے بچے بیٹھیں گے. میں بتانا چاہتا ہوں, دس از ویری پریکٹیکل تھنگ. ہمارے خاندانوں میں ایک وقت ضرور مقرر کیا جائے جب بچے اسٹڈی کریں گے, 6 سے 9 بجے تک, 6 سے 8 بجے تک, 8 سے 9 بجے, واٹ ایور. ہمارے خاندانوں میں ہے, مجھے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, سارے لوگ بڑے سیانے ہیں. لیکن یہ ضروری ہے کہ ایک پڑھنے کا وقت ہو اور ہم بچوں میں دعا کو پروموٹ کریں, چرچ جانے کو پروموٹ کریں, اور دوسروں کے لیے محبت شو کرنے کو پروموٹ کریں, ہمیشہ کائنڈ رہیں, دوسروں سے پروموٹ کریں, اور اپنی زندگی میں بیلنسڈ لائف سٹائل کو اپنائیں. دس از ویری ویری امپورٹنٹ, اور آنے والی زندگی میں یہ کامیابی کی ایک بہت بڑی ضمانت بن جاتا ہے. چوتھا جو خاص کرٹیکل رول ہے, میں جو سمجھتا ہوں باپ کے حوالے سے, اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ چھوٹے جب ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو جن لوگوں کو وہ دیکھتے ہیں اور جن لوگوں کو وہ کاپی کرتے ہیں اور جو ان کے آئیڈیلز ہوتے ہیں وہ ان کے ماں اور باپ ہوتے ہیں. میرے خیال میں بچے جتنا بھی کچھ سیکھتے ہیں, سچ بولنا یا جھوٹ بولنا, تسنو یا سچائی کی بات کرنا, وہ سارے وہ گھروں سے ہی پہلے سیکھنا شروع ہوتے ہیں. اگر ہم گھروں میں جو بچوں کو سکھائیں گے تو باپ کو خاص کر, چونکہ آج باپ کا ٹاپک ہے اس لیے ماؤں کے حوالے سے میں زیادہ نہیں بولوں گا, باپ کے حوالے سے بولوں گا. تو باپ کو بچے دیکھتے ہیں کہ ہمارا باپ کیسے جو ہے وہ خدا کو فالو کرتا ہے. تو لیونگ ایگزامپل آف گاڈ جو ہے وہ بچوں کے سامنے ہم ہی قائم کرتے ہیں, ہم ہی فٹ کرتے ہیں, جس کو وہ دیکھ کے فالو کرنا شروع کرتے ہیں. اس لیے کلام میں سے ایک آیت ہم دیکھ لیتے ہیں, کرنتھیوں کے نام پولس کا دوسرا خط, باب نمبر اس کا 3 دیکھیں گے جی, آیت نمبر اس کی 2 اور 3 دیکھیں. ہمارا جو خط ہمارے دلوں پر لکھا ہوا ہے وہ تم ہو, اور اسے سب آدمی جانتے اور پڑھتے ہیں. ظاہر ہے کہ تم مسیح کا وہ خط ہو جو ہم نے خادموں کے طور پر لکھا, سیاہی سے نہیں بلکہ زندہ خدا کی روح سے, پتھر کی تختیوں پر نہیں بلکہ گوشت کی یعنی دل کی تختیوں پر. جو کچھ ہمارے اندر ہے, جیسے ہم ایکٹ کرتے ہیں, جیسے ہم زندگی میں عمل پذیر ہوتے ہیں, وہ افیکٹس جو ہیں ہمارے بچوں میں منتقل ہوتے ہیں. پنجابی میں بھی اس آیت کو پڑھنے کی برکت حاصل کرنے کے لیے میں منی بھائی سے کہوں گا وہ ہمارے لیے پڑھ دیں. ਸਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਭੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟਹਿਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਆਤਮੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਾਸ ਰੂਪੀ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਉੱਤੇ. آمین. جو کچھ ہم یہاں پر حاصل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں,
وہی ہم اپنی زندگی میں اپلائی کرتے ہیں. دس از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. بچے سب سے پہلے, مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں باپ بھی ہمارے ہاتھ میں سکہ یا روپے یا پیسے یا واٹ ایور دیتے ہیں اور ہم چندہ ڈالتے ہیں. بڑا مزہ آتا ہے پہلی دفعہ جب چندہ ڈالتے ہیں, وی لو اٹ. اور پھر بچوں کو عادت پڑتی ہے, پھر وہ اس طرح کرنا شروع کرتے ہیں. باپ کو اب چرچ میں آ کے جب انٹر ہوتے ہیں سنجیدگی اختیار کرتے ہیں. دیکھیں بچے بھی جب انٹر ہوتے ہیں تو سنجیدہ ہو جاتے ہیں کہ ہم چرچ میں حالانکہ انہیں بہت زیادہ کچھ پتہ نہیں ہے, لیکن وہ باپ کو فالو کرتے ہیں, وہ اس کو فالو کرتے ہیں اور اس کے پیچھے چلتے ہیں. یہ جو باپ ہے اس کی سب سے بڑی ذمہ داری, میں سارا کچھ چھوڑ کے کرنا چاہوں گا, باپ کی سب سے بڑی اور اہم ترین ذمہ داری اس کا کیا ہے جی؟ خاندان ہے, فیملی. یہ دیکھیے اسکرین پہ دیکھیے ذرا, اگر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خاندان. اور بچے دیکھیں سارے اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. یہ وہ خود نہیں بیٹھ گئے, کسی نے بٹھایا ہے, کسی نے پیپر دیا ہے, کسی نے پینسل دی ہے, کوئی ان کے سر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور وہ کام کر رہے ہیں. سو یہ دس از آور utmost important responsibility, being a father and a mother, being the head of the family. یہ بڑا ضروری ہے. 3 باتیں میں آپ کے گوش گزار کروں گا جتنے باپ دنیا میں مجھے سن رہے ہیں. 3 اہم باتیں. پہلی گل بڑی ضروری جی, پہلا اگلی سلائڈ لے دیں جی. 3 بات. لو یور فیملی. نمبر 1, لو یور فیملی, لیڈ یور فیملی, لفٹ یور فیملی. پہلی بات, اپنے خاندان سے پیار کریں. سب سے بڑا پیار کرنے کا طریقہ جو میری نظر میں اب میں سمجھتا ہوں بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ کیا ہے؟ لو یور فیملی. میں نے کہا جی خاندان ہماری ذمہ داری ہے. خاندان کے حوالے سے 3 باتیں میں آپ کو گوش گزار کرنا. پہلی بات, لو یور فیملی. دیٹ از دا فرسٹ امپورٹنٹ ڈیوٹی آف اے فادر. اپنے خاندانوں سے پیار. کیسے پیار کریں؟ میرے خیال میں باپ کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے اور جو بہت سے باپ شیئر نہیں کر پاتے ہیں, میں سمجھ سکتا ہوں دنیا کے پریشرز اور مصروفیت, سب سے بڑا تحفہ جو ہم بچوں کو دیتے ہیں دیٹ از آور ٹائم. میں یہ نہیں کہتا سارا دن ابے کاری بیرن تے کچھ نہ کریں, لیکن ڈو گیو سم کوالٹی ٹائم ٹو یور چلڈرن فرسٹ آف آل. وہ اپنا اسکیجول ہے کب آپ دیتے ہیں, لیکن ضرور ہفتے میں اپنے بچوں کو ٹائم دیں. یہ بہت ضروری ہے. بہت سے بچے اپنے باپ کی توجہ, اس کی محبت کو ترستے ہیں. They want to spend some time with their fathers, quality time. لیکن باپ ٹائم دے نہیں پاتے. میں ایک کہانی پڑھ رہا تھا کل بڑی مزے کی. ایک بچہ اپنے باپ کے پاس گیا, وہ کام کر رہے تھے, گھر سے کام کرتے تھے. 2-3 دفعہ گیا, اس نے کہا ڈیڈ گیو می سم ٹائم. اس نے کہا میں بیزی ہوں یار, جاؤ. پھر گیا, اس نے کہا میں بیزی ہوں, جاؤ. پھر گیا, اس نے کہا میں بہت بیزی ہوں, بہت مصروف ہوں, پلیز گیٹ اوے, لیٹ می ڈو مائی ورک. یو نو واٹ, آئی ایم بینگ پیڈ £40 per hour. So would you kindly go back? اور وہ بچہ چلا گیا, پھر وہ آیا نہیں. تو باپ تھوڑی دیر بعد اس نے سوچا, گھنٹے بعد, میں نے شاید تھوڑی سختی کی ہے, میں تھوڑا سخت بولا ہوں, تو میں جا کے چیک کرتا ہوں اب کیا کر رہا ہے وہ. تو گیا تو وہ بچہ دعا کر رہا تھا, اور وہ دعا میں کہتا ہے خدا جی لوگ گیو می £40 تاکہ میں اپنے باپ کا 1 گھنٹہ خرید سکوں. I want to spend some time with my father. کتنی زبردست. He wants to spend time with his father. But father is very busy. Of course he is trying to earn money for his family. لیکن اس سے بھی ضروری ٹائم ہے. You need to give your quality time to your children. This is very, very important. So جتنے باپ دنیا میں مجھے سن رہے ہیں, چرچ میں سن رہے ہیں, please do carve out some time for your children. For your children. Quality time. باتیں کریں, گفتگو کریں, کھیلیں, لطیفے, crack jokes, and whatever you can do and whatever you like and enjoy to do, do it. Spend your quality time. یہ بڑا ضروری ہے. ادروائز جو ہے وہ دنیا میں کتنی پور ایگزامپلس ہیں باپ کی, مارتے تھے, ظلم کرتے تھے, نشے میں پڑ گئے, شراب پیتے تھے, اور پھر بچوں سے دور رہے اور بچے بالکل اپنے باپ کو. تھوڑے دن
پہلے کی بات ہے، میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، میں بڑا شاکڈ ہوا. جیل کے اندر مدر ڈے آ گیا اور سارے قیدیوں کو اناؤنس کیا گیا کہ آپ کارڈ لے سکتے ہیں، جو کارڈ لینا چاہیں، اور اپنی ماں کے لیے کچھ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں. ساری جیل کے ہر بندے نے ایک ایک کارڈ لے لیا. And whatever they wanted to write about their father or mother or whatever they like to, انہوں نے لکھا. سوری مدر. تھوڑے دنوں بعد فادرز ڈے آ گیا، پھر اناؤنس ہوا جو بھی کارڈ لینا چاہتے ہیں وہ لے لیں اور اپنے باپ کے لیے جو بھی لکھنا چاہتے ہیں اس پہ لکھیں. لکھا کہ جیل میں صرف 4 سے 6 لوگوں نے کارڈ لیا، باقی nobody took any card. And I was shocked. That is a challenge. ماں کا دن تھا تو سارے جیل میں ہر بندے نے اپنی ماں کے لیے ویل وشز لکھی. باپ کا دن تھا، 4-6 لوگوں کے علاوہ کسی نے کارڈ نہیں لیا. وائی؟ باپ نے بہت بیڈ ایگزامپل سیٹ کر دی ہوگی لوگوں کی زندگیوں میں. اور پھر وہ جیل تھی، شاید ہو سکتا ہے وہاں سے بہت سے لوگ اس بات کا اظہار کرنا چاہتے تھے کہ وی آر ٹوڈے ہیئر ان دس جیل بیکاز آف somebody who is called our father did something really not good or bad. اور جس کی وجہ سے آج ہمیں جیل میں وقت گزارنا پڑ رہا ہے. دیٹ از ویری شاکنگ. اس لیے اپنے خاندان کو ٹائم دیں. کوئی بھی جو مجھے سن رہا ہے، آج تک اگر ہم سے ایسا نہیں ہو رہا، آئیے وعدہ کریں ہم اپنے بچوں کو ٹائم دیں گے وین ایور پاسبل. جتنا بھی ٹائم ہو سکتا ہے ہر بندہ اپنے مصروفیت کے مطابق بزنس، کاروبار، سیٹ اپ کے مطابق کر سکتا ہے. لیڈ یور فیملی. گھر میں سربراہ کون ہوتا ہے جی؟ ابا. ابے سے بھی ویسے ایک سربراہ ہے. یسو از دا ہیڈ اینڈ خداوند کے بعد فادر از دا ہیڈ، اور پھر فادر کے باپ کے بعد ماں، اور پھر اس طرح سے بچے. جو باپ جو ہے وہ ہیڈ ہے، وہ اس نے لیڈ بھی کرنا ہے فیملی کو کہ کس طرف کو انہوں نے جانا ہے. فیوچر کے بارے میں پلاننگ کرنی ہے، بچوں کے فیوچر کے بارے میں، خاندان کے فیوچر کے بارے میں. سو دس از ویری امپورٹنٹ کہ باپ جو ہے وہ اچھا لیڈر ہو، لیڈ کرنے والا ہو، بچوں کو درست ڈائریکشن میں لے کے جانے والا باپ بنے. بڑا چیلنج ہے، آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں چونکہ سنا رہا ہوں تو میں کوئی دنیا میں بڑا پرفیکٹ ڈیڈ ہوں، بٹ وی آل نیڈ ٹو لرن مور ٹو بی اے فادر. our heavenly father wants us to be on the face of this earth. اس لیے کلام میں سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہم سب کو ایسا باپ بننے کی ضرورت ہے جو مثالی باپ ہو، جو رب جس کے جیسا رب ہمیں چاہتا ہے کہ ہم اس طرح کا باپ بنے، اس طرح کا باپ ہم بنیں اور اپنے بچوں کے لیے ایگزامپل فٹ کریں اور اپنی خاندان کو لیڈ کریں. کلام اقدس میں بڑی خوبصورت ایک واقعہ درج ہے، اور وہ باپ کی وجہ سے 3 بچے، 3 بیٹے اور ان کی 3 بیویاں اور اس کی اپنی بیوی بھی جو ہے بچ گئی. میں جناب نوح کی بات کروں. حضرت نوح کے دور میں وہ ایک ایسا ایگزامپلری باپ تھا کہ اس نے اپنے بچوں کو دنیا کی خرابیوں سے، پریشانیوں سے، دنیا کی جو وائسز تھی ان سے بچا کے رکھا تھا. اور نہ صرف اپنے بچوں کو، ان کی تربیت اس طرح کی تھی کہ وہ اپنی بیویوں کو بھی خدا کے قریب رکھ سکے، اور اپنی بیوی کے لیے بھی وہ ایگزامپل تھا. سو being a father, this is also one of our very important duty to lead our family in the right direction. So every father, the present father are going to be father, the guys who are going to be father very soon, ان کے لیے بھی، اور جو تھوڑا لیٹ بھی فادر بنیں گے، سب کے لیے we are the leaders at our home. آمین. ہم سب کو اپنی خاندانوں کو لیڈ کرنا ہے. اور تیسری بات، lift your family. یاد رکھیں ہر نئی نسل جو آتی ہے ہمیں خدا موقع زیادہ دیتا ہے. isn't it؟ ہم اب بہت بہتر دنیا میں رہتے ہیں جہاں پر ٹیکنالوجی ہے، جہاں پر کام کاروبار کے مواقع بہت زیادہ ہیں، جہاں پر تعلیم کے مواقع بہت زیادہ ہیں، جہاں پر لوگ جو ہیں وہ اب زیادہ اچھے اور خوشحال بھی ہو گئے ہیں. تو ان ساری باتوں کا ہمیں فائدہ بھی اٹھانا ہے اور اپنے خاندان کے لیے بہتری جو ہے اس کا ہم نے کام جو ہے وہ کرنا ہے. اپنے خاندان کو پلان کریں. پچھلی نسل سے ہمیں آگے بڑھنا ہے. اگرچہ ہمارے ستارے بھی کچھ برے نہیں تھے، لیکن ان کے ستارے زیادہ روشن ہیں. اگلی نسل کو ہم نے بڑھانا ہے، ان کو لفٹ اپ کرنا ہے اور خداوند کا جھنڈا اونچا کرنا ہے. اور یہ بچے ایگزامپلری ہوں، اسپرچل کرسچن لائف گزارنے والے بچے ہوں. اچھا پلان کریں گے، اچھا لیڈ کریں گے تو ہمارے خاندان اٹھ جائیں گے. خدا کا بڑا شکر ادا کرتے ہیں کہ پچھلے 20 سالوں میں بہت سے خاندانوں کو ہم نے ڈیولپ ہوتے
अपलिफ्ट होते देखा है। बाप ने माँ ने प्लान किया, सोचा, मेहनत की और खानदान डेवलप हुए, और ऐसा ही होता है। ये तो था आज मुख्तसर पैगाम सारी दुनिया के फादर्स के लिए। अब मैं थोड़ा सा मुख्तसर सा बड़ी जल्दी जल्दी बच्चों के लिए भी कोई पैगाम देना चाहता हूँ। गाइस, आर यू लिसनिंग मी? लिसनिंग टू मी? ओके, लिसन। हम क्या कौन सा दिन मना रहे हैं आज? फादर्स डे। या दैट्स राइट। तो फादर्स डे जो है, इस पे हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। हमने कौन सी मिसाल बाइबल में से पैराबल पढ़ी थी आज? प्रोडिगल सन वाली, है ना। बहुत से लोग समझते हैं प्रोडिगल सन में जो सारी वो कहानी है वो उस बेटे के बारे में, या तो उस पर ज्यादा फोकस होता है। उसमें बाप के लिए भी बहुत कुछ है भाई, ठीक है, लेकिन साथ साथ बच्चों के लिए भी बहुत कुछ है उसमें, दोनों के लिए। जो कुछ भी आप ग्लीन करना चाहें आप इस पैराबल से कर सकते। पहली बात सुनिए ध्यान से, डोंट बी ऑडेशियस। ऑडेसिटी नहीं, अच्छी बात भी है, लेकिन नेगेटिवली ना हो, ज्यादा मुंह फट, उर्दू में शायद पंजाबी में कहते हैं, मुंह फट नहीं होना चाहिए। हमें अपने बाप के ताबे रहना चाहिए। लिसन टू हिम, बी ओबीडियंट टू हिम। हमेशा अपने बाप की ताबेदारी करें, वफादारी करें और उसका एहतराम करें। इज्जत करने वाले बच्चे बने। बाप खुदा का क्या होता है? नुमाइंदा दुनिया में होता है। खुदा आसमानी बाप है, और जमीन पर जो हमारा बाप है वो आसमानी बाप का परताव है, उसका सॉरी परताव नहीं, उसका नुमाइंदा है, उसका रिप्रेजेंटेटिव है दुनिया पे। इसलिए हमें अपने माँ बाप का एहतराम करना चाहिए। माँ भी उसमें शामिल है जी। और हमेशा अपने बड़ों का एहतराम करें। ऑलवेज हैव हाई रिगार्ड रिस्पेक्ट फॉर योर एल्डर्स। ये बड़ा जरूरी है कि हम उनका एहतराम करें, अपने बड़ों का एहतराम करें। लिसन टू मी गाइस, आर यू लिसनिंग? सो दिस इज द फादर्स डे। So this is not the message only for fathers, but this is a message for the children as well, कि हमें अपने बाप का एहतराम करना है। और जो हमारे बाप चाहते हैं, हमेशा मैंने लिखा है कि keep your father's desires in front of you all the time। हमारे बाप क्या चाहते हैं? हम अच्छे बने, हम पढ़े लिखे, हम अच्छा एग्जाम्पलरी बच्चा बने, बेटा बने, बेटी बने। तो हमारे बाप हमेशा हमारे लिए अच्छा चाहते हैं, याद रखें, वो कभी बुरा नहीं चाहते। तो उनकी ख्वाहिशों का भी एहतराम करें, जैसे वो आपको चाहते हैं वैसा बनने की कोशिश करें। और कभी भी डोंट टर्न योर बैक ऑन योर फादर एंड ऑन योर गॉड। उसने क्या किया था? ही टर्न्ड हिज बैक ऑन हिज फादर। ही जस्ट, फादर आई एम लीविंग, आई एम गोइंग, नाउ आई डोंट वांट टू स्टे विद यू, गिव मी माय पोर्शन, गिव मी माय मनी, आई हैव टू गो। अपने बाप के नजर के साथ रहें। ये बड़े कीमती मौके होते हैं, इसलिए हमेशा डोंट टर्न योर बैक ऑन your father, on your God as well. Remember that. और आखिरी बात, ये बड़ा जबरदस्त बात है जी, सुने आखिर पे क्या लिखा है जी? कोई पढ़ेगा मेरे लिए ऊंची ऊंची आवाज में? Try your best to make your dad glad. अपने बाप को खुश करने के लिए पूरी कोशिश करें। और क्या करना पड़ता है? मैं आपको आसान सा फार्मूला पूरी दुनिया के बच्चों को दे देता हूं अपने अब्बे को खुश करने का। अच्छे नंबर लो, बस योर डैड विल बी वेरी हैप्पी। और मुझे पता है कुछ डैड्स को पसंद है मेरे बच्चे बहुत स्पोर्टी हों, हम ठीक है जरूर खेलें, अच्छा खेलें। कुछ डैड्स को शौक होता है मेरे बच्चे अच्छा गाएं, हम दूसरा करें, प्रोसेस करें, डू दैट। कुछ डैड को होता है मेरे बच्चे बहुत अच्छे स्पीकर और रेटर्स हों, डू इट। वट एवर योर डैड लाइक्स एंड वट एवर मेक्स योर डैड हैप्पी और ग्लैड, डू इट, डू इट। बाप को खुश करने के लिए क्या चाहिए? किसी बाप ने आपको कभी कहा कि अब्बा जी मुझे आज रात को, अब्बा जी कहते हैं कि आज रात को मुझे $1000 देना? नो नो नो। वो क्या कहते हैं? बेटे अच्छा पढ़ो, अच्छे रिजल्ट लाओ, अच्छा स्कोर लेके आओ, किसी अच्छे कंपटीशन में हिस्सा लो, कामयाब हो, खुदावंद के लिए अपना टाइम निकालो, खुदावंद के लिए गाओ, अच्छा स्पीकर बनो, वट एवर, अच्छे स्पोर्ट्समैन बनो, वट एवर। लिस्ट कैन बी वेरी लॉन्ग। हर बाप की कुछ ख्वाहिश डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन जो कुछ भी आपके फादर साहब को पसंद है वो करें, ये बड़ा जरूरी है। तो आज मैं चाहता हूं सारे बच्चे अपने बाप को एक गिफ्ट दें। वो गिफ्ट पता क्या? एक ही गिफ्ट है। लेट्स प्रॉमिस, being a son or daughter, Lord, I will try my best to make my father glad, very happy. I will do something which will bring smiles
on my father's face, which will make him laugh, which will make him really joyous father. Do something. اور سارے باپ سے جنہوں نے مجھے سنا ہے، اگر کہیں بھی ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، آئیے معافی مانگیں، دوبارہ خدا سے مدد مانگیں، لائک فادر بنے، تاکہ ہم ایک اچھی نسل کی پرورش کر سکیں. ایسی نسل، ایک ایسی پیڑھی، ہم یہ گاتے ہیں، ایک ایسی پیڑھی جڑی اپنے رب کو جانتی ہو، اس کی زندگیوں سے اور آنے والی خاندانی زندگیوں سے رب کے نام کو بڑا جلال ملے. تھینک یو سو ویری مچ فار واچنگ، اور سننے کے لیے بہت شکریہ. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. آج کا کلام ہم سب کی زندگیوں میں 100 گنا پھل لائے، مسیحا کے قدرت برے نام کے وسیلہ سے. آمین.